کیا بات ہے فرزند ارجمند، کچھ سوچ رہے ہو کیا؟ اوشان کی آواز سنائی دی جو نہ جانے کب اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ ٹائیگر چونک پڑا۔ میرا مشورہ ہے کہ ان انصاف پسندوں کے سلسلے میں سوچنا چھوڑ دو۔ میرے نزدیک وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ بظاہر تو وہ لوگ ان کا صفایا کر رہے ہیں جو معاشرے کا ناسور کہلاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس آڑ میں کوئی گناؤنا فعل شروع کر رکھا ہے۔ ہمیں معاشرے کو ایسے ہی لوگوں سے پاک کرنا ہے۔ لیکن لٹل فادر، وہ قانون کے محافظ ہیں، میں بھی قانون کا محافظ ہوں۔ ایسے میں اپنے ہی جیسے لوگوں کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں پہلے بھی ایک بار سمجھا چکا ہوں کہ قانون اور انصاف کی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہاری بے پناہ طاقت تخریب کی طرف مائل ہو جائے تو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم کرنے والا سب سے پہلا شخص اوشان ہی ہوگا۔ اوہ لٹل فادر، اتنا جوش و خروش؟ ٹائیگر مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ مجھ پر جب بھی اٹھے گا، اس میں موت کا مہلک تاثر نہیں بلکہ شفقت اور محبت کی آمیزش ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ ٹائیگر دروازے سے گزر کر اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا، لیکن اوشان کی ساکت آنکھیں ابھی تک دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس دن کو یاد کر رہا تھا جب بہرام نے اسے حکم دیا تھا کہ ٹائیگر کو قتل کر دیا جائے۔ تب وہ کس قدر بے بس ہو گیا تھا۔ اس نے دل کو ٹٹولا تو اسے شہزاد کی بات ٹھیک ہی محسوس ہوئی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ رات بے حد تاریک تھی۔ سیاہ کاروں کے سیاہ دلوں جیسی اس سیاہ رات میں ایک حویلی بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ یہ ایک قدیم حویلی تھی اور اس کے گرد سخت پہرا تھا۔ اندر ملک کی ممتاز صنعت کار وینا مہتا نے ایک جشن طرب منعقد کر رکھا تھا۔ مدعوین میں ملک کے نامور سرمایہ دار ہی نہیں، سیاست داں بھی موجود تھے۔ ساغر و مینا کی گردش نے ان سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ کھنک دار لیکن بدے کہکوں سے قالین پوشال کمرہ گونج رہا تھا۔ تہذیب منہ چھپائے حویلی کے دور افتادہ گوشوں میں سسک رہی تھی اور اخلاقی قدروں کا پرچار کرنے والے سرے محفل اوریانیوں کے اتھلے دریا میں بہہ رہے تھے۔ وینا اپنی دولت سے خریدے ہوئے ان لمحوں میں ایک ایسا کھیل کھیلنے میں مصروف تھی جو اس کی تجوری میں سونے اور ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا سکتا تھا۔ ہال کمرے کا ایک گوشہ تاریک تھا۔ اس تاریک گوشے میں ایک آنکھ نہ صرف سب کچھ دیکھ رہی تھی بلکہ وہ سب کچھ محفوظ بھی کرتی جا رہی تھی۔ یہ کیمرے کی آنکھ تھی جو بے حیائی کی ان مناظر کو فلم کے فیتے پر منتقل کر رہی تھی۔ وینا کو امید تھی کہ یہ فلم اسے سیاسی طور پر ہی نہیں، صنعتی طور پر بھی بے پناہ ترقی دینے کا باعث بنے گی۔ بلیک میل کرنے کے لیے اس فلم سے زیادہ مستند دستاویز بلا اور کیا ہو سکتی تھی۔ اچانک کا حال تاریک ہو گیا۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے اندھیرا بول اٹھا ہو۔ ایسی آوازیں گونجی کہ وینا جیسی فاحشہ بھی چکرا گئی، لیکن یہ تاریکی اس منصوبہ کا حصہ نہیں تھی۔ وہ سب کچھ اجالوں میں ہوتے دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ اندھیرے میں کیمرے کی اندھی آنکھ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حکم دیتی، بولتے اندھیروں پر روشنی پھیل گئی۔ ایک ہی ساتھ میں انگنت لباس اخلاقی حدوں کے اندر واپس آ گئے۔ وینا کی آنکھوں میں جو کچھ تھا اسے دیکھ کر خود اس کی نظریں بھی جھک گئیں، لیکن وہ دل ہی دل میں اپنی ذہانت کو سرا رہی تھی۔ اسے بے پناہ خوشی تھی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ جن چہروں کو وہ اپنے ہاں مدعو کر رہی ہے وہ شراب و شباب کی فضا میں جلد ہی اپنی نقابیں الٹ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کیا؟ اس کی نگاہ دروازے پر جم گئی۔ وہاں جو کچھ اس نے دیکھا لمحے بھر کے لیے ایک خوفناک خواب ہی محسوس ہوا۔ پھر یقین کی لہریں اس کے دماغ پر غالب آ گئی تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ صرف ایک لمحے کی سوچ نے اس کے قلب و ذہن پر خوف کی تھر تھری پیدا کر دی۔ اس کی آنکھیں بڑی آہستگی سے لیکن بڑے تسلسل سے پھیلتی چلی گئیں، حتیٰ کہ اس مقام پر یہ پھیلاؤ کی حالت ختم ہو گئی جہاں سے ذرا سا بھی مزید پھیلاؤ اس کی آنکھوں کو چیر کر ڈیلے نکال پھینکنے میں کامیاب ہو جاتا۔ دروازے میں 2 پولیس مین کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں دبی ہوئی تھی۔ حال میں یوں خاموشی چھا گئی جیسے ہر فرد کو سانپ سونگ گیا ہو۔ ہر فرد کسی اندیکھی جادوئی چھڑی کے زیر اثر پتھرا کر رہ گیا تھا۔ دروازے میں استادہ پولیس مین کسی سے مخاطب نہ ہوئے۔ انہوں نے کسی کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ میکانیکی انداز میں چلتے ہوئے اس تاریک گوشے کی طرف بڑھنے لگے جہاں کیمرے کی آنکھ بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں کسی کا کوئی خوف نہ ہو بلکہ میکانیکی انداز میں چلتے ہوئے تاریک گوشے کی طرف بڑھنے لگے جہاں کیمرے کی آنکھ بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔
یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں کسی کا کوئی خوف نہ ہو۔ پھر ایسے لوگوں سے کسی مداخلت کی توقع بھی کیسے کی جا سکتی تھی جو خود اپنا آپ چھپانے میں یوں مصروف تھے جیسے ان کے بس میں ہوتا تو وہ زمین میں دھنس کر اپنی مکروہ ہستی کو چھپا لیتے۔ تاریک گوشے میں پہنچ کر انہوں نے پوشیدہ کیمرہ اٹھایا اور ایڑیاں بجاتے ہوئے جیسے آئے تھے اسی انداز میں واپس چلے گئے۔ وینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اب بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ فرش پر جھکتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس کا حسین سراپا کپڑوں کا ایک بے ترتیب سا ڈھیر دکھائی دینے لگا۔ وہ قانون کا محافظ ہی نہیں، قاتلوں کا قاتل بھی تھا۔ عام قاتلوں کی طرح اس کے سینے میں بھی پتھر کا ٹکڑا رکھا تھا، لیکن پدمنی ایسے حسن و جمال کی مالک تھی کہ اس کا قدم کسی چٹان پر بھی پڑ جاتا تو وہ چٹان تک پگھل جاتی۔ ایسے میں داس کے دل کا معمولی سا پتھر بھلا کیا حیثیت رکھتا تھا۔ آج کل وہ بے پناہ اذیت میں تھا۔ جب اس نے پدمنی کو انوکھے روپ میں دیکھا تھا اس کی حالت ہر گزرتی ہوئی ساتھ کے ساتھ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شہزاد اور پدمنی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن ایک دوسرے سے بے حد قریب رہ چکے ہیں، اتنے قریب کہ محض اس کی خواہش ہی اسے ہانپ جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ رات داس کے لیے کانٹوں سے بھری ہوئی رات بن گئی تھی۔ ہر ساتھ سوچ کا ایک زہریلا کانٹا اس کے دل میں چبھتا اور اس کی روح تک بلبلا اٹھتی تھی۔ اس رات شہزاد کے جانے کے بعد اس نے پدمنی سے پوچھا، کیا تم دونوں میں محبت ہو گئی ہے؟ ہاں، پدمنی نے ذرا سا بھی شرمائے بغیر بڑے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ تم نے مجھے اس قابل کیوں نہیں سمجھا؟ وہ حرف شکایت زبان پر لے ہی آیا، اس لیے کہ تم سوچتے رہے اور وہ پہل کر گیا۔ محبت کے کلے فتح ہونے کے لیے فاتح کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جو ان کلوں کی شان و شوکت سے مروب ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں وہ کبھی فاتح نہیں بنتے، اور جو اس جو حشمت کو اپنے پیروں میں جھکا لیتے ہیں وہ بازی لے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے پدمنی نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا تھا جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ ہستی ہو۔ شہزاد کے بارے میں داس کو پہلے یہ شبہ تھا کہ وہ کسی خفیہ جرائم پیشہ گروہ کا آدمی ہے جس نے دولت کے بلبوتے پر پورے ہیڈ کوارٹر کو خرید لیا ہے، لیکن پدمنی کی محبت حاصل کر کے وہ داس کا رقیب بن گیا تھا، اور داس کسی رقیب کو زندہ دیکھنا ہرگز پسند نہیں کرتا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے شہزاد کو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا۔ اسے قتل کے کسی مقدمے میں ملوث کر کے پھانسی چڑھا دینا داس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ شہزاد کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرنے کے بعد اسے سکون محسوس ہونے لگا، سینے کی گھٹن کم ہو گئی تو وہ مستقبل کے حسین خوابوں میں کھو کر مسکرانے لگا۔ نیند کی وادیوں میں اس کے خوابوں کی شہزادی اس کے قریب آ گئی اور وہ اس کا ہاتھ تھام کر اتنی دور نکل گئی جیسے بالآخر دونوں ہستیاں افق کے اس پار جا کر فضاؤں میں گم ہو گئی ہوں۔ وہ دفتر پہنچا تو بے حد مسرور تھا، حالانکہ نیند کی دیوی رات بہت دیر بعد اس پر مہربان ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور اس سرخی میں رات کے خواب کا نشہ اب بھی تیر رہا تھا۔ پدمنی اس سے پہلے ہی دفتر میں پہنچ چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر دروازے ہی میں ٹھٹک گیا۔ پہلے یہ لڑکی اسے محض ایک ڈیکوریشن پیس نظر آیا کرتی تھی، جبکہ آج اس آرائشی مجسمے میں جان پڑ گئی تھی اور اسے زندہ قیامت کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس تھی، اس کے عارض تازہ گلاب تھے تو آنکھیں روشن دیپ لگ رہی تھی۔ اس کی ہستی پر چھائی ہوئی یہ بہار اور آنکھوں کا چراغاں جس شخص کا مرہون منت تھا، اس کی سانسیں داس کے نزدیک گنی جا چکی تھی، اس لیے وہ زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ پدمنی نے اس کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو وہ دل ہی دل میں اپنی شکست پر شرمسار ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلاتا ہوا اپنے دفتر میں چلا گیا۔ اس روز اس نے دن بھر کوئی کام نہیں کیا، بس صرف ٹیلی فون کالیں کی تھی۔ 3 مختلف افراد کو فون پر ہدایت کی تھی کہ وہ ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد اسے انصاف پسند تحریک کے دفتر میں ملاقات کریں۔ اس ملاقات میں وہ شہزاد کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اور یہ فیصلہ تو وہ قبل از وقت ہی کر چکا تھا۔ موت، صرف اور صرف موت، شہزاد کی موت۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے، داس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جن کے چہروں پر اسے تذبذب کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ ہاں، راجیش نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، میں حیران ہوں کہ اس شخص کا نام ہماری فہرست میں شامل نہیں تھا، اسے دوستوں کی فہرست میں رکھا گیا تھا۔ پھر یہ بات خلاف اصول ہے کہ اس شہر کا کوئی شخص اسے قتل کرے۔ ضابطے کے مطابق اس کے لیے ہمیں باہر سے آدمی طلب کرنے پڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، داس نے اس کے اعتراض کی تائید میں کہا، لیکن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا ہم باہر سے کوئی ٹیم نہیں لا سکتے۔ دراصل اسے راستے سے ہٹانے کی وجہ غیر معمولی ہے، اسے ہمارے بارے میں سن گن مل چکی ہے۔ اگر ہم نے کوئی فوری اقدام نہ کیا
تو وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ داس نے ایک جھوٹا جواز پیش کرتے ہوئے کہا اور سگریٹ سلگا کر گہرے گہرے کش لگانے لگا۔ اور کوئی سوال؟ وہ محسوس کر رہا تھا کہ راجیش اسے عجیب نظروں سے گھور رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور عدم اعتماد کے تاثرات ہیں، لیکن جب اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو راجیش نے نگاہ جھکا لی۔ دوسرے ساتھی بھی خاموش بیٹھے کچھ سوچتے رہے۔ داس فیصلہ سنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے خلاف جو آپریشن ہوگا وہ بالکل اسی انداز میں کیا جائے جیسے کہ فائرنگ رینج میں سکھایا گیا ہے۔ کراس فائرنگ، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ نقشہ ذہن نشین کر لو۔ اس نے پنسل سے بنا ہوا ایک نقشہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ یہ شہزاد کے گھر کا نقشہ تھا اور اس میں ایک ایک چیز کی تفصیل سے نشاندہی کی گئی تھی تاکہ قاتلوں کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹائیگر نے اوشان کی طرف دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا جیسے اسے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کرائے بغیر نہیں مانے گا۔ اوشان کا اصرار تھا کہ ڈنر میں ایک عدد بطخ پکائی جائے، جبکہ شہزاد کو بطخوں سے گھن آتی تھی۔ اس احتجاج کے باوجود اب تک اوشان اسے 15 بطخیں کھلا چکا تھا اور 16ویں بطخ کھانے کے خیال ہی سے ٹائیگر پر زلزلے کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ آخر بطخ ہی کیوں مختصر باپ، اور کیا سب کے سب جانور مر گئے ہیں؟ سنو برخوردار، اوشان نے اس کی حالت سے دل ہی دل میں محظوظ ہوتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا، بطخوں میں وہ تمام ضروری وٹامنز موجود ہوتے ہیں جن کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ بعض گدھے بطخوں کو پسند نہیں کرتے اور وہ جلد مر جاتے ہیں، جبکہ بطخ کا گوشت طویل عمری کا باعث بنتا ہے۔ میں تم سے 40 سال بڑا ہوں اور مجھے توقع ہے کہ مزید 100 سال تک زندہ رہوں گا۔ آپ کو یہ حقیر جانور اتنا پسند ہے کہ ہنسنے کے انداز میں بھی اس کی آواز سمولی ہے۔ ٹائیگر نے کہا، یقین کیجئے میں کسی روز آدم خور بھی بن جاؤں گا۔ یہ کہتے کہتے اس کا لہجہ خونخوار ہو گیا۔ اوشان مخصوص انداز میں کہہ کر کے ہنس پڑا۔ اچھا اب غصہ تھوک دو، چلو میں تمہیں وہ بطخ دکھاؤں جو آج دسترخوان کی زینت بننے والی ہے۔ اس کے جسم پر ان گنت برے برے دبے ہیں جو تمہیں خدا کے لیے لٹل فادر۔ ٹائیگر اس کے پیروں میں جھک کر گڑ گڑانے لگا۔ میری جمالیاتی حس پر اس قدر قاتلانہ حملہ نہ کریں ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ اوشان اس کی آہوزاری نظر انداز کرتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ ٹائیگر نے کراہتے ہوئے ٹی وی سیٹ آن کر دیا۔ ابھی رات کی خبریں ختم ہوئی تھی کہ اوشان ایک بار پھر دروازے میں نمودار ہوا اور اس نے پرانے زمانے کے خدام کی طرح ہاتھ باندھ کر جھکتے ہوئے کہا، ڈنر تیار ہے میرے آقا۔ سنیے اوشان، ٹائیگر نے حتمی لہجے میں کہا، اگر آپ بطخ کھلانے پر بضد ہیں تو میں اس کے ساتھ برانڈی بھی لوں گا۔ میں سمجھتا ہوں برانڈی کی بجائے کھانے کے بعد موٹر آئل کا ایک پیک زیادہ مناسب رہے گا۔ موٹر آئل تو غالباً آپ نے سارا کا سارا بطخ پکانے میں صرف کر دیا ہوگا۔ تمہاری معلومات قابل رشک حد تک اہم کانا ہے فرزند۔ اوشان نے منہ بنا کر کہا، بطخ ہمیشہ سرسوں کے تیل میں لذیذ پکتی ہے۔ اچانک ڈور بیل گنگنانے لگی۔ دونوں ادھر متوجہ ہو گئے۔ اوشان دروازے کی طرف چلا گیا۔ اس نے کیواڑ کھولے تو ایک لمودرے چہرے والا شخص دکھائی دیا۔ اس کا قد بھی خاصا لمبا تھا۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ شہزاد احمد ہیں؟ یہ سناجو کی شمشیر کے مالک کی توہین ہے۔ اوشان غرایا، جو شخص بطخ کھاتا ہے وہ شہزاد احمد بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، میں نوکروں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا۔ لمودرے چہرے والا غرایا، اگر وہ اندر ہے تو اسے بلاؤ، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کا یقیناً کوئی نام تو ہوگا؟ اوشان نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بے نام ہوں۔ اور کام؟ کوئی کام نہیں، بس اسے بلا لاؤ۔ بغیر کام کے کسی کے ہاں آنا جانا عزت کم کر دیتا ہے، اوشان نے اسے مشورہ دینے والے انداز میں کہا اور دروازہ بند کر کے اسے مکفل کر دیا۔ وہ کمرہ نشست میں پہنچا تو ٹائیگر اب بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے اوشان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کون تھا اوشان؟ ایک بے نام اور بے کام آدمی۔ اوشان نے برا سا منہ بنا کر کہا، چلو بطخ ٹھنڈی ہو کر بد مزہ ہو جائے گی۔ شہزاد تواہن کراہن اس کے ساتھ کمرہ توام میں چلا گیا اور دونوں کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ اوشان نے کھانا نکالا اور یوں مصروف ہو گیا جیسے دروازے کے باہر کھڑے شخص کو ذہن سے بالکل ہی اتار دیا ہو۔ ٹائیگر برے برے منہ بناتا ہوا کھاتا رہا۔ اس نے چند ہی لقمے لیے تھے کہ اچانک اطلاعی گھنٹی پرشور انداز میں بجنے لگی۔ اس بار گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھنے والا شاید انگلی ہٹانا بھول ہی گیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کون ہے، ٹائیگر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ کر کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھا کیونکہ اس طرح بطخ کھانے سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ اوشان مسکراتا ہوا بطخ ادھیڑنے میں مصروف رہا۔ کوئی آ رہا ہے، راجیش نے سرگوشی کی۔ وہ عمارت کے زینے کی آڑ میں کھڑا تھا اور اس کے کان دروازے کی اندرونی جانب کسی کے قدموں کی چاپ پر لگے ہوئے تھے۔ اس کی آواز واکی ٹاکی پر قریبی جھاڑیوں تک پہنچی جہاں سے فوراً ہی جواب دیا گیا۔
دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔